مولانا امین احسن اصلاحی نظم قرآن کی اہم ترین شخصیات میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے استاد مولانا فرائی اپنی زندگی میں اس نظریے کو مکمل طور پر ڈیولپ نہیں کر سکے تھے، اور ان کو عام لوگوں میں اتنی خاص مقبولیت بھی حاصل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مولانا فرائی اکثر عربی زبان میں لکھا کرتے تھے اور کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ان کی کتب تک رسائی بھی ممکن نہیں تھی۔ لیکن مولانا اصلاحی نے نہ صرف اپنے استاد کے نظریے کو، ان کے علم کو عام لوگوں تک پہنچایا، بلکہ انہوں نے مولانا فرائی کے ادھورے مشن کی تکمیل بھی کی، اور انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے ان کی نظم کی تھیوری میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا۔ مولانا فرائی کی طرح نظم قرآن کے بارے میں مولانا اصلاحی بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف قرآن کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا ایک اہم جز ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر میں اور قرآن پاک کے معنی کو سمجھنے میں نظم قرآن کو ایک بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور قرآن پاک کی اسی نظم تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے مولانا فرائی نے قرآن پاک کے جن جوہر کی طرف اشارہ کیا، مولانا اصلاحی نے پھر ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور اپنی کتاب تدبر قرآن میں پھر ان کو جمع کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی 1904 میں برصغیر کے گاؤں بہمور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مدرسۃ الاصلاح سے مکمل کی، اور اسی مدرسہ کی نسبت سے انہیں پھر اصلاحی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ عرصہ بطور جرنلسٹ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 1925 میں ان کو مولانا فرائی نے اپنے ساتھ قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے بلا لیا، اور پھر 5 سال تک وہ انہی کے زیر سایہ قرآن پاک کے ساتھ منسلک رہے۔ پھر جب مولانا فرائی وفات پا گئے تو اس کے بعد انہوں نے 1936 میں دائرہ حمیدیہ قائم کیا، اور وہاں سے وہ ایک رسالہ جاری کرتے تھے جس کا نام الاصلاح تھا، اور اس رسالے میں وہ مولانا فرائی کی تمام کتابیں جو عربی زبان میں تھیں ان کا ترجمہ کر کے وہ عام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا اصلاحی اسلام کے عملی پہلو یعنی پولیٹیکل اسلام کے بھی بہت بڑے حامی تھے، اور جب 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی تو مولانا اصلاحی اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل تھے، اور وہ 17 سال تک پھر جماعت اسلامی کے ساتھ ہی کام کرتے رہے۔ لیکن 1957 میں مولانا مودودی کے ساتھ کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ اس سے پھر الگ ہو گئے۔ وہاں سے الگ ہو جانے کے بعد مولانا اصلاحی نے پھر قرآن پاک پر ایک نئے سرے سے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ پھر 20 سال لگا کر انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں تدبر قرآن جا کر لکھی، اور 1997 میں ان کی وفات ہوئی۔ مولانا فرائی نے جب قرآن پاک کے نظم کے بارے میں لکھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن پاک کا نظم 2 لیولز پہ اپلائی ہوتا ہے، ایک انڈیویجول سورہ پہ اور دوسرا سورت کے گروپ پہ۔ لیکن مولانا اصلاحی نے جب اس پہ لکھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں قرآن پاک کا نظم 3 لیولز پہ اپلائی ہوتا ہے، پہلا انڈیویجول سورت پہ، دوسرا سورت کے پیر میں، اور تیسرا سورت کے گروپ میں۔ کسی انڈیویجول سورہ کا نظم بیان کرنے کے لیے وہ مولانا فرائی کے وحدانیہ والے آئیڈیا کو یوز کرتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک سورت کا عمود ہوتا ہے اور کس طرح ایک سورت مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور جب سورت کے تمام حصے اس کی عمود کی روشنی میں پڑھے جاتے ہیں تو پوری صورت ہمیں ایک وحدت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لیکن مولانا فرائی نے صرف اس طریقے سے 12 صورتوں کا ہی تجزیہ کیا، لیکن مولانا اصلاحی نے اس کو پورے قرآن کی صورتوں پہ اپلائی کیا۔ لیکن جہاں تک مکی صورتوں کا تجزیہ کرنے کا ذکر ہے تو وہ بالکل اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طرح مولانا فرائی کے اصول تھے۔ لیکن جب مدنی صورتوں کی باری آئی تو مولانا اصلاحی کے سامنے کوئی خاص ماڈل موجود نہیں تھا، کیونکہ مولانا فرائی کا جو مجموعہ تھا جس میں انہوں نے صرف 12 صورتوں کا تجزیہ کیا تھا، اس میں 11 صورتیں تو مکی تھیں اور صرف ایک ہی صورت مدنی تھی یعنی سورۃ تحریم۔ وہ باقی مدنی صورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا زیادہ تر مزاج تو مکی صورتوں سے ہی ملتا ہے، اور اس میں اتنا خاص کوئی نظم کا مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں 12 آیات تو ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس طرح اس میں مضمون زیادہ آسانی سے سمٹے نظر آتے ہیں۔ لیکن ماڈل موجود نہ ہونے کے باوجود جب مولانا اصلاحی نے مدنی صورتوں کی تفسیر لکھی تو ان کے سامنے نظم قرآن کے نظریے کے مزید چھپے ہوئے پہلو سامنے آئے۔ مثال کے طور پر جب وہ سورۃ نساء کی تفسیر کرتے ہیں تو سورۃ نساء قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں شامل ہے، اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 2 سپاروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو مولانا اصلاحی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں 1 سے لے کر 43 تک آیات شامل ہیں۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ معاشرتی اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتاتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے رحمی رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد یتیم کی کفالت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے ہیں۔ اس کے بعد وراثت کے قانون بیان کیے جاتے ہیں، عورتوں کے حقوق کا ذکر آتا ہے، کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اس کا ذکر آتا ہے، اور پھر آخری حصے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر آتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں یہ چیز کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں سوشل ریفارمز کو ہی بیان کیا ہے، یعنی اسلامی ریاست کو تشکیل دینے کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں جو آیت نمبر 44 سے لے کر 126 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اصلاحات کو جو بھی مخالفت درپیش ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلی مخالفت تو اہل کتاب کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری منافقین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ان کی طرف کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور اس سیکشن کے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر تیسرے حصے میں جو آیت نمبر 127 سے لے کر 176 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پوری صورت کی کنکلوژن بیان کرتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اہل کتاب کو خبردار کیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کے عمود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سورت کا عمود معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، اور اگر اسی عمود کی روشنی میں سورت نساء کو ہم پڑھیں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں حصے
کس طرح ایک ہی ڈوری میں پروئے نظر آتے ہیں اور کس طرح اس آئیڈیا کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ڈیولپ کیا ہے. یعنی پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کو فالو کر کے مسلمان اپنے معاشرے میں یہ ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. دوسرے حصے میں پھر جو بھی اس کو مشکلات درپیش آتی ہیں، جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور تیسرے حصے میں پھر کنکلوژن بیان کی گئی ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو سورۃ نساء کا نظم بھی انہوں نے بالکل اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح مولانا فرائی نے مکی صورتوں کے نظم کو بیان کیا تھا. لیکن اس کو لکھنے کے لیے مولانا اصلاحی نے اس کے پس منظر میں ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب باقی مدنی صورتوں کی طرح وہ سورۃ نساء کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رہے تھے تو آیات کے درمیان مضمون کی تفریق کوئی خاص کلیئر نہیں تھی. یعنی ایک مضمون ایک آیت میں ختم ہوتا نہیں تھا اور دوسرا پہلے اس میں شروع ہو جاتا تھا، اور پھر وہی مضمون اگلی آیت میں بھی جاری رہتا تھا. اس لیے یہ بتانا بہت مشکل تھا کہ کون سا مضمون کس آیت پہ ختم ہو رہا ہے اور پھر کون سی آیت سے اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے. یعنی جس طرح مکی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ اس میں آسانی سے بتایا جا سکتا ہے کہ کون سا مضمون کب ختم ہوتا ہے اور کس آیت سے اگلا مضمون شروع ہو جاتا ہے. لیکن مدنی صورتوں کی آیات میں مضامین اس قدر جڑے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مولانا اصلاحی کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہر آیت میں ایک مین آئیڈیا موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اگلے آئیڈیا کا بیج بھی موجود ہوتا ہے، جو ویسے تو دیکھنے پر اسی مین آئیڈیا کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگلی آیت میں آ کر وہ اگلی آیت کا ایک نیا مضمون بن جاتا ہے. اس کی مثال ہم سورۃ نساء سے ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آیت نمبر 2 سے لے کر 7 تک ایک ہی مین آئیڈیا کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے اور کیا حقوق ہوتے ہیں یتیموں کے. لیکن اگر ہم آیت نمبر 7 میں دیکھیں تو یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے حقوق کے تحفظ کی راہ بھی کھول دی، اور اس کے طریقہ کار کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کیا. یعنی آیت نمبر 2 سے لے کے 10 تک مین آئیڈیا یہ تھا کہ یتیموں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ باقی لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے گا اور وہ وراثت کے قانون کے ذریعے کیا جائے گا. یعنی یہاں پہ یہ آئیڈیا کے بیج کی حیثیت سے موجود تھا، لیکن جیسے ہی اگلا سیکشن شروع ہوتا ہے 11 سے لے کر 14 تک، وہاں پھر یہی بیج پھر اپنی پوری فارم میں آ جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ وراثت کے قانون کو ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی مدنی صورتوں میں بھی انہوں نے یہی ٹیکنیک استعمال کی. مثلاً سورۃ انفال میں آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک پہلے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں کو ہی فتح نصیب ہوگی. اور پھر جیسے ہی اگلا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک، تو وہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی. یعنی پہلے سیکشن میں کس طرح آئیڈیا کا بیج موجود تھا، اور پھر جیسے ہی اگلا سیکشن شروع ہوا تو وہ آئیڈیا کا بیج اپنی مکمل فارم میں سامنے آ گیا. اب ان کی نئی ٹیکنیک سے نہ صرف یہ ثابت ہو گیا کہ مدنی صورتیں بھی مکی صورتوں کی طرح منظم ہیں، بلکہ مدنی صورتوں کی ایک نئی خوبصورتی بھی ہمارے سامنے آئی. اس کے بعد وہ نظم کا دوسرا لیول بتاتے ہیں، یعنی انڈیویجول سورہ کے بعد قرآن پاک کا نظم قرآن پاک کی صورتوں کے جوڑے میں بھی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ان کا اپنا اوریجنل آئیڈیا ہے جس کو انہوں نے مولانا فرائی سے نہیں لیا. اس آئیڈیا کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی جس طرح کائنات میں تمام چیزیں جوڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں، جیسے زمین آسمان، میل فیمیل یا اندھیرا اور روشنی، اور کسی جوڑے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے مختلف تو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ملتے ہیں آپس میں تو کسی ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں اور یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہوتے ہیں. یہی اصول مولانا اصلاحی نے قرآن پاک پر اپلائی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کی تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں. قرآن پاک کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جن کو پڑھ کے آسانی سے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، جیسے سورۃ مدثر اور سورۃ مزمل یا پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. لیکن قرآن پاک کی باقی صورتوں کے بارے میں اس قدر آسانی سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے. لیکن مولانا اصلاحی نے پھر کافی غور و فکر کرنے کے بعد قرآن پاک کی باقی صورتوں کے بھی اسی طرح کے جوڑے قائم کر دیے. یعنی ان کے نزدیک سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے، اسی طرح سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ انفال، سورۃ توبہ، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد. اسی طرح انہوں نے صورتوں کے آخر تک یعنی سورۃ اللہب، سورۃ اخلاص کا بھی ایک جوڑا ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے. انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. ان تمام پیئرز کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک جوڑے کی دونوں صورتیں ایک ہی عمود رکھتی ہیں، لیکن جو چیز ان دونوں کو آپس میں الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس عمود کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں. پھر مولانا اصلاحی یہ بتاتے ہیں کہ ایک جوڑے کی صورتیں کس طرح اپنے عمود کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کرتی ہیں. کچھ جوڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ ایک مضمون کو مختصر طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اس جوڑے کی دوسری صورت میں وہی مضمون بہت زیادہ ڈیٹیل میں آتا ہے. اس کی مثال سورۃ نحل اور سورۃ اسراء سے لی جا سکتی ہے. سورۃ نحل میں ایک بریف طریقے سے مشرکین کو اور اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن سورۃ اسراء میں یہی دعوت اللہ تعالیٰ ڈیٹیلز میں دیتے ہیں. سورۃ اسراء میں شروع سے لے کر آخر تک بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. پھر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی اصول بیان کرتے ہیں اور دوسری صورت میں اس اصول کی پھر عملی صورت کو بیان کیا جاتا ہے. اس کی مثال سورۃ مجادلہ اور سورۃ حشر سے لی جا سکتی ہے، کیونکہ سورۃ مجادلہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ حزب اللہ ہی جیتے گی اور جو حزب شیطان ہے وہ ہمیشہ ہارتی ہے. اور پھر سورۃ حشر میں اسی اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بعض واقعات کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے دو الگ قسم کے ایویڈنس دیے جاتے ہیں،
جیسے سورت یوسف اور سورت رعد، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیشہ برائی کی ہار ہوتی ہے اور ہمیشہ اچھائی آخر میں جیت جاتی ہے۔ سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہسٹری کا ایویڈنس دیتے ہیں، اور پھر سورت رعد میں اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے نیچر سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ صورتوں میں ایمفسس کا فرق ہوتا ہے، جیسے سورت بقرہ اور سورت آل عمران۔ اب ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر ہے، اور اہل کتاب دو گروہ پر مشتمل ہے، یہود اور نصارہ پہ۔ سورت بقرہ اب یہود کو ہائی لائٹ زیادہ کرتی ہے، اور سورت آل عمران اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کو زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے۔ پھر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دو متضاد کو آپس میں جمع کر دیتے ہیں، یعنی ایک صورت کسی چیز کا پازیٹیو اسپیکٹ بتاتی ہے اور دوسری صورت اسی کا نیگیٹو حصہ بتاتی ہے، جیسے سورت عصر اور سورت ہمزہ۔ سورت عصر بہترین اخلاق والوں کا ذکر کرتی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جو نجات پا جائیں گے، اور اس کے برعکس سورت ہمزہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اخلاقی پستی کا شکار ہیں اور جن لوگوں کا نجات نصیب نہیں ہوگی۔ مولانا اسلائی بتاتے ہیں کہ صورتوں کا جوڑا بنانے کے لیے صورتوں کا مصحف میں آپس میں ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دو صورتوں کے درمیان میں کوئی اور صورت آ گئی ہے تو پھر ایسی حالت میں یہ صورتیں ایک جوڑا نہیں کہلا سکتی، اور ایک جوڑے میں صورتوں کی ترتیب بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جیسے سورت البقرہ اور سورت آل عمران میں ایک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے یہودی پہلے آئے تھے اور نصارہ بعد میں آئے تھے، اس لیے مصحف کے لحاظ سے اس جوڑے میں پہلے سورت بقرہ آئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران رکھی ہے۔ ان جوڑوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا اصلاحی سپلیمنٹری صورتوں کی بھی تھیوری بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض صورتوں کا ضمیمہ ہوتی ہیں، یعنی وہ صورتیں کسی صورت کے ساتھ جوڑا نہیں ہوتی بلکہ کسی جوڑے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ضمیمے کی حیثیت سے لگا دیتے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو زیادہ ایکسپلینیشن میں بیان کر دیں تو ان دونوں جوڑوں کا آپس میں بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ اہم مضمون جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان نہیں کرتے اس کی باقی ڈیٹیل اس کے ضمیمے میں اللہ تعالیٰ اس کی اگلی صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورت نور کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مومنون کا زمینہ ہے، یا پھر سورت فاتحہ وہ پورے قرآن کا ہی زمینہ ہے، اور اس زمینے کی تھیوری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی تھیں جو واضح طور پہ کسی بھی صورت کے ساتھ پیئر نہیں بنا سکی تھیں، اس لیے مولانا اصلاحی نے کچھ صورتوں کو باقی صورتوں کا زمینہ قرار دے دیا۔ اس طریقے سے جو صورتیں پیئر نہیں بنا پا رہی تھیں وہ بھی مولانا اصلاحی کی پیئر والی تھیوری میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ اس پیئر تھیوری کو پورے قرآن پر اپلائی کرنے کے باوجود کچھ صورتیں ایسی رہ گئی تھیں جو مولانا اصلاحی نے کلیئرلی نہیں بتایا کہ یہ صورتیں کس کا جوڑا ہیں، جیسے سورت فتح، سورت قمر، سورت انشقاق یا سورت احقاف، ان کے بارے میں مولانا اصلاحی نے کلیئر نہیں بتایا کہ یہ صورتیں کس کا جوڑا بنیں گی۔ اس کے بعد مولانا اصلاحی نظم کا تیسرا لیول بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں صورتوں کا نظم صورتوں کے گروپس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اب اصل میں یہ آئیڈیا تو مولانا فراہی نے پیش کیا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں لکھ پائے تھے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس آئیڈیا میں زیادہ تر جو اوریجنل کنٹریبیوشن ہے وہ مولانا اصلاحی کی اپنی ہے۔ مولانا فراہی نے قرآن پاک کی صورتوں کو 9 گروپس میں تقسیم کیا تھا، لیکن مولانا اصلاحی نے ان کو 7 گروپس میں تقسیم کیا ہے، یعنی جس طرح قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں اسی طرح انہوں نے اس کے پیرالل قرآن پاک کے یہ 7 گروپس بنائے۔ ان کے مطابق پہلا گروپ سورت فاتحہ سے لے کے سورت المائدہ تک ہے، دوسرا سورت الانعام سے لے کے سورت توبہ تک ہے، تیسرا سورت یونس سے لے کے سورت النور تک، چوتھا سورت فرقان سے لے کے سورت الاحزاب تک، سورت سبا سے لے کے سورت الحجرات، سورت قاف سے لے کے سورت التحریم اور سورت الملک سے لے کے سورت الناس تک ہے۔ ہر گروپ کا ایک عمود ہوتا ہے اور ہر گروپ کی صورتوں میں ایک لاجیکل طریقے سے اس عمود کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دوسرے گروپ کو دیکھیں تو اس میں 4 صورتیں شامل ہیں، یعنی اس میں سورت انعام، سورت اعراف، سورت انفال اور سورت توبہ شامل ہیں۔ ان تمام صورتوں کا عمود دین ابراہیمی ہے۔ اب قریش چونکہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ اصل میں دین ابراہیم کے اصل وارث ہیں، تو سورت انعام میں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دین ابراہیم کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا اور اسلام ہی سچا دین ہے، تو اس کی طرف ان کو دعوت دی گئی ہے۔ پھر سورت اعراف میں ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو پرانی قوموں کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے اپنے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ پھر اس کے بعد سورت انفال میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ اکٹھے ہو جائیں اور جنگ کی تیاری کر لیں، اور پھر اس گروپ کی آخری سورت توبہ میں اللہ تعالیٰ ایک آخری دفعہ کفار کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، اور پھر قریش کو ہٹا کر مسلمانوں کو کعبے کا متولی بنا دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ہی اصل دین ابراہیمی پر ہیں، یعنی بالکل ایک لاجیکل طریقے سے دین ابراہیمی کا عمود ان 4 صورتوں میں ڈیولپ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا اصلاحی یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر گروپ میں مکی اور مدنی صورتوں کی بھی ایک تقسیم ہے، یعنی ہر گروپ میں مدنی اور مکی صورتوں کا ایک بلاک بننا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے گروپ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف سورت فاتحہ مکی ہے، باقی 4 صورتیں مدنی ہیں۔ دوسرے میں دیکھا جائے تو 2 صورتیں مکی ہیں، 2 صورتیں مدنی ہیں۔ تیسرے میں دیکھا جائے تو سورت یونس سے لے کے سورت مومنون تک تقریباً تمام صورتیں مکی ہیں اور صرف 1 صورت مدنی ہے۔ چوتھے میں سورت فرقان سے لے کے سورت سجدہ تک تمام صورتیں مکی ہیں اور اسی طرح 1 سورت احزاب مدنی ہے۔ 5ویں گروپ میں سورت سبا سے لے کر سورت احقاف تک مکی صورتیں ہیں اور سورت محمد سے لے کر سورت حجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں۔ پھر چھٹے گروپ میں سورت قاف سے لے کے سورت واقعہ تک مکی صورتیں ہیں اور سورت حدید سے لے کے سورت تحریم تک مدنی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آخری گروپ میں بھی اسی طرح پہلے مکی صورتیں آتی ہیں سورت ملک سے لے کے سورت کافرون تک، اور آخر میں مدنی صورتوں کا ذکر آتا ہے جو سورت نصر سے لے کے سورت ناس تک چلتی ہیں۔
مولانا اصلاحی بتاتے ہیں کہ ان تمام گروپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے مکی صورت آتی ہے اور بعد میں مدنی صورت آتی ہے۔ اس کی حکمت وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ مدنی صورتیں ایک درخت کی شاخوں کی صورت میں ہوتی ہیں اور مکی صورتیں اس کی جڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ مدنی صورتوں میں زیادہ تر پریکٹیکل پہلو کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تھیوری کے بارے میں بات کی جاتی ہے، زیادہ عقائد کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اس لیے ان گروپس میں پہلے مکی صورت آتی ہے اور بعد میں مدنی صورت آتی ہے، کیونکہ اعمال سے پہلے ہمیشہ عقائد آتے ہیں اور شاخوں سے پہلے ہمیشہ جڑیں بنتی ہیں۔ اس لیے مولانا اصلاحی کہتے ہیں کہ ہم ان گروپس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مکی صورت آتی ہے اور بعد میں مدنی صورتیں آتی ہیں۔ مولانا اصلاحی کے نزدیک ان گروپس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی صورت کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اکثر ہم روایات کے ذریعے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور کون سی صورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن مولانا اصلاحی کے نزدیک یہ چیز بھی ہم قرآن پاک کے ذریعے ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ نظم کے اصول کے مطابق کسی بھی گروپ میں پہلے مکی صورتیں آتی ہیں اور اس کے بعد مدنی صورتیں آتی ہیں۔ اب آخری گروپ میں اگر دیکھا جائے تو سورت ملک سے لے کر سورت کافرون تک تمام صورتیں مکی ہیں، اس کے بعد سورت نصر سے لے کر سورت ناس تک تمام مدنی صورتیں ہیں۔ اب اس میں دیکھا جائے تو سورت لہب کو انہوں نے یہاں مدنی صورت قرار دیا ہے، لیکن ہماری روایات میں تو یہ پایا جاتا ہے کہ سورت لہب ایک مکی صورت ہے اور مکہ کی بھی بہت شروع کے زمانے کی صورت ہے، لیکن انہوں نے اس کو مدنی صورت کیوں قرار دیا؟ انہوں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ سورت ملک سے لے کر سورت کافرون تک تمام صورتیں مکی ہیں، اس کے بعد سورت نصر ایک مدنی صورت آ جاتی ہے اور اس کے بعد سورت لہب آتی ہے۔ اب وہ سورت لہب کو اگر مکی صورت قرار دیتے ہیں تو ان کا نظم خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے نظم کے لحاظ سے ایک گروپ کے آخر والی تمام صورتیں مدنی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مدنی کے بعد مکی صورت آئے پھر تمام مدنی صورتیں شروع ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر سورت نصر مدنی صورت ہے تو اس کے بعد کی تمام صورتیں پھر مدنی ہونی چاہیے۔ پھر اس لحاظ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ سورت لہب ایک مدنی صورت ہے۔ مولانا اصلاحی کی اس سوچ کو اگر ہم بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو 20ویں صدی کے شروع میں ہی ایک تحریک شروع ہو گئی تھی جس کا نام اسٹرکچرلزم تھا، اور ورلڈ وار 2 کے بعد اس نے اور بھی زور پکڑ لیا تھا۔ اس آئیڈیا نے پولیٹیکل تھیوری، فلسفی، ہسٹری، سائیکالوجی، سوشیالوجی تمام فیلڈز میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اور اسٹرکچرلزم یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کا اگر ہم نے معنی معلوم کرنا ہے تو اس کو اس کے سسٹم میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا، اور اس کے سسٹم کا اسٹرکچر یہ بتائے گا کہ کسی چیز کا کیا معنی ہے۔ جیسے سوشیالوجی میں یہ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک معاشرے کا اسٹرکچر یہ بتاتا ہے کہ اس کے رہنے والوں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے رہنے والے کس نیچر کے ہوں گے۔ اب مولانا اصلاحی اور مولانا فرائی دونوں کی سوچ میں اس آئیڈیا کا اثر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک قرآن پاک کا اسٹرکچر یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی روایات کو ہم قبول کریں گے۔ مولانا فرائی کے نزدیک وہ روایات شان نزول کے متعلق تھیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ شان نزول کی روایات کو پہلے قرآن پاک کے نظم پہ ٹیسٹ کیا جائے گا، اور مولانا اصلاحی کے نزدیک قرآن پاک کی صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ قرآن پاک کے نظم سے کیا جائے گا، اور اگر باہر سے ہمیں کوئی روایات ملتی ہیں تو وہ قرآن پاک کے نظم پہ پہلے ٹیسٹ ہوں گی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم ان کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یعنی مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی دونوں نے قرآن کے اسٹرکچرلزم کا آئیڈیا پیش کیا۔ اگر ہم مولانا امین احسن اصلاحی کے تمام آئیڈیاز کا جائزہ لیں تو یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مولانا فرائی کی نظم تھیوری کو اپنے بھرپور انداز میں پیش کیا، لیکن جو استاد شاگرد کا فرق ہوتا ہے وہ یقیناً ان دونوں کی تفاسیر میں موجود ہے، کیونکہ مولانا فرائی اپنے تفسیر میں قرآن پاک کی ہر لفظ کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں، قرآن پاک اور بائبل کو کمپیئر کرتے ہیں، عرب کی ہسٹری کا حوالہ دیتے ہیں اور مفسرین کے اوپر کافی ڈیٹیل تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مولانا اصلاحی کی تفسیر میں ہمیں یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی، ان کا زیادہ دھیان قرآن پاک کے ٹیکسٹ کے اندر ہی رہا ہے اور وہ بہت کم قرآن پاک سے باہر گئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ مولانا فرائی کی تھیوری واقعی کام کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے اور بھی نئی چیزیں ڈسکور کی۔ مولانا اصلاحی خود اپنی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی اس میں بہت سا کام کرنا باقی رہ گیا ہے، اور یقیناً جو بھی اس میں غور و فکر کرے گا تو یقیناً نظم قرآن کی نئی راہیں اس پر کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولانا امین احسن اصلاحی کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین۔